السلام علیکم۔ امید ہے سب دوست ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیوز کو شیئر کیجئے، کمنٹ کیجئے اور دوستوں سے بھی اس چینل کو سبسکرائب کروائیں۔ آج آپ کے ساتھ تاریخ کا ایک انتہائی عجیب و غریب اور عبرت ناک واقعہ شیئر کرنے لگا ہوں۔ ایک مرد اور عورت جس نے دنیا پر مقدس ترین مقام پر گناہ کرنے کا ارادہ کیا اور اس مقام پر گناہ کیا، جب وہ گناہ کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عذاب نازل ہوا اور ان کی روحیں قبض کر لی گئیں اور ان کے جسم پتھر کے بنا دیے گئے۔ جب وہاں کے مکینوں نے لوگوں نے دیکھا ان کے جسموں کو تو وہ سمجھ گئے کہ انہوں نے یہاں پر برائی کا کام کیا ہے، جس کی وجہ سے ان کی روحیں قبض کر لی گئیں اور ان کے جسم پتھر کے بن گئے۔ اس وقت کے اہل علم لوگوں نے یہ پروگرام بنایا کہ ان کے اجسام کو اس مقام مقدس کے قریب مختلف جگہوں پر نصب کر دیا جائے، تاکہ جب جو لوگ بھی یہاں عبادت کے لیے آئیں گے تو وہ ان کو جوتے مار کر عبادت بھی کریں گے اور جوتے بھی ماریں گے، جو اس کا ایک ان کے ساتھ منسلک کر دیا گیا۔ اور یہ سلسلہ 100-150 سال تک چلتا رہا۔ اس طرح وقت گزرتا رہا۔ شیطان نے انسانوں کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ اب جوتے مارنا اتنا ضروری نہیں ہے، آپ اس کو علامتی طور پر بھی تھپڑ مار کر اپنی نفرت کا اظہار کر سکتے ہیں۔ تو آہستہ آہستہ یہ علامتی تھپڑ میں تبدیل ہو گیا۔ پھر شیطان نے لوگوں کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ جو تم اس سے نفرت کے اظہار کرتے ہو اور علامتی تھپڑ لگاتے ہو، تو آہستہ آہستہ اپنی مناجات، اپنی دعائیں بھی ساتھ کیا کرو۔ اس سے نفرت کے اظہار کے ساتھ دعائیں مانگنے سے تمہاری دعائیں بھی قبول ہوں گی۔ اب لوگوں کی دعائیں جو قبول ہونا شروع ہو گئیں اور جب لوگوں کی حاجات پوری ہو جاتی تو شیطان ان کو سمجھاتا کہ یہ حاجت اسی وجہ سے پوری ہوئی ہے کہ تم نے بت کو چھو کر دعا کی تھی۔ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ نسلوں کی سوچ بھی بدلتی گئی اور اب وہ ان بتوں کو چھو کر دعا مانگتے تھے، لیکن ان کے انداز میں ان بتوں کے لیے عقیدت، احترام آنے لگا تھا۔ اور پھر وہ وقت بھی جلد آ گیا جب ایک بدبخت نے اس بت کے سامنے اس کی باقاعدہ مناجات کی اور اس سے دعائیں مانگی۔ اب جوتے مارنے سے اور شروع ہونے والی داستان تھپڑ مارنے، علامتی طور پر چھونے، عقیدت سے چھونے سے ہوتی ہوئی باقاعدہ عبادت تک چلے گئی۔ اب ان دونوں بتوں کی باقاعدہ پوجا کی جانے لگی، ان سے منتیں اور مرادیں مانگی جانے لگیں۔ بدی اور بدی کے عبرتناک انجام کی علامت اب دونوں بت خدا بنا لیے گئے تھے۔ ایک وقت آیا کہ ان بتوں کو سجدے کیے جانے لگے، ان کے سامنے قربانی کی جانے لگی اور ان کا شمار بڑے بتوں میں کیا جانے لگا۔ اور پھر یہ رات زیادہ گہری ہوتی چلی گئی کہ یہاں تک ایک دن رشد و ہدایت کا سورج طلوع ہوا، جس سے پورا خطہ جگمگا اٹھا اور دنیا سے جہالت چھٹنے لگی۔ ایک عظیم ہستی نے ساری دنیا میں ایک عظیم انقلاب برپا کر دیا، جس نے روز قیامت تک جاری و ساری رہنا تھا۔ ایک دن عرب کا بادشاہ، جو غریبوں کا والی، بے کسوں کا سہارا، فاتح بن کر اس مقدس زمین پر آ پہنچا اور اس کی نگاہ سے بت اور بت پرست ٹوٹ کر بکھرنے لگے۔ لوگ توبہ طائب ہو کر بتوں سے دور ہونے لگے۔ سب کو اپنے سچے خالق مالک کی پہچان ہونے لگی۔ ہزاروں سال سے یہ پیاسی زمین، یہ کرۂ ارض ہدایت سے سیراب ہونے لگی۔ زمین و آسمان کی مخلوقات نے حیرت سے اس عظیم الشان انقلاب کا منظر پہلی بار دیکھا تھا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سب سے پیارے ساتھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خانہ خدا میں داخل ہوئے۔ سب لات منات کے بت توڑے جانے لگے، بتوں کے ٹکڑے اڑا رہے تھے اور ان کو پوجنے والے جو اپنے سچے رب کو پہچان چکے تھے، دیکھ کر اپنی سابقہ گمراہی پر پچھتا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتوں کو ریزہ ریزہ کر رہے تھے اور ساتھ ہی یہ آیت بھی دہراتے جا رہے تھے کہ حق آیا، باطل مٹ گیا۔ بے شک
باطل مٹنے کے لیے ہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں انسانی بتوں کی جانب متوجہ ہوئے جنہیں کئی سو سال پہلے ایک گناہ کی پکڑ میں پتھر کا بنا کر نمونہ عبرت بنا دیا گیا تھا۔ مرد کا بت صفا کے مقام پر نصب تھا اور عورت کا بت مروہ کے مقام پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر کے اٹھا کر خانہ خدا کی حدود سے باہر پھینک دیا۔ یہ عورت اور مرد کون تھے، اس کے لیے ہمیں تاریخ کے اوراق کو پیچھے الٹنا پڑے گا۔ اس کے لیے ہمیں اس زمانے میں جانا ہوگا جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت بی بی ہاجرہ علیہ السلام زمزم کے چشمے کے قریب زندگی کے دن بسر کر رہے تھے۔ اس دور میں عرب کی زمین پر پینے والے پانی کا ملنا ایک انتہائی ناممکن سی بات تھی۔ صحرا، خشک پہاڑوں کی اس زمین پر پانی کی ایک بوند کا ملنا محال تھا۔ عرب کے قبائل میٹھے پانی کے چشموں، کنووں کی تلاش میں صحراؤں، وادیوں میں مارے مارے پھرتے تھے۔ یہ معجزانہ چشمہ جو ننھے اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں رگڑنے سے معجزاتی طور پر اللہ کی طرف سے پیدا کیا گیا تھا، اس بے آب و گیا علاقے میں دنیا کی سب سے بڑی نعمت سے کم نہیں تھا، اور ایک قبیلہ جو بنی جرہم کے نام سے تاریخ میں مشہور، وہ بھی میٹھے پانی کی تلاش میں صحراؤں کی خاک چھان رہا تھا۔ جب دور سے پرندوں کو انہوں نے اڑتے دیکھا تو ان کی حیرانی ہوئی، کیونکہ صحرا میں پرندوں کا پایا جانا پانی کے لامحسن ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ سارا قبیلہ اس جانب چل پڑا۔ انہوں نے ایک خاتون، ایک چھوٹے سے بچے کو اس ٹھنڈے میٹھے پانی کے چشمے کے قریب دیکھا تو وہ بڑے حیران ہوئے، اور اس علاقے میں جہاں پانی کا نام و نشان تک نہیں تھا، اللہ کی قدرت سے ایک چشمے کو رواں دیکھ کر بے حد حیران ہوئے۔ انہوں نے حضرت بی بی ہاجرہ علیہ السلام سے چشمے کے قریب رہائش اختیار کرنے کی اجازت مانگی، اور حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ علیہ السلام نے ان کو اجازت دے دی، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اس چشمے کا پانی ضرور استعمال کرو، لیکن یہ اللہ کی امانت ہے، اس پر کسی کا بھی کوئی مالکانہ حق نہیں ہوگا۔ قبیلے والوں نے اس شرط کو قبول کر لیا اور یہاں پر آ کر آباد ہو گئے۔